فائدہ نہیں. کیا نہ رکھے؟ کیا نہ رکھے؟ ہاں یہ آپ کے منہ سے میں اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں، روح میں، ہر ایک جگہ یہ محبت بیٹھ جائے. آئیں اگلی آیت پہ ہم جائیں گے. اور یہ چوتھی آیت. اور محبت صابر ہے. آگے اس کی تعریف آ. محبت کیا ہے؟ آپ نے میرے پیچھے بولنا، میں نے آپ کو دیا کہ آپ کی آواز چرچ میں گونجے. جو آپ کے دل میں محبت کا لفظ بہت نیچے دبا ہوا ہے نا، آخری کونے میں اوپر ہے. جیسے کوئی بال ہے نا، آپ نے پانی کے آئے میں لیتے ہو چھوڑ کے سب سے اوپر آ جاتی. آپ کی محبت جو ہے اوپر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. محبت کیا ہے؟ صابر ہے. کیا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم صابر نہیں کر سکتے؟ محبت کیا ہے؟ مہربان ہے. کیا ہم کبھی کسی پہ مہربان ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. محبت کی یہ خوبی ہے نا جو بتا رہی ہے محبت کہ میں کیا کیا ہوں. ٹھیک ہے. آگے محبت حسرت نہیں کرتی، جو کہ ہمیں کوٹ کوٹ کے بھرا. کیا بھرا ہوا؟ حسرت کوٹ کوٹ کے بھرا. محبت یہ نہیں کرتی. جب آپ میں محبت ہے تو وہ یہ کام نہیں کرتی. محبت کیا نہیں مارتی؟ شیخی نہیں مارتی. کیا نہیں مارتی؟ شیخی نہیں مارتی. اس کو لباس پراؤ، خوبصورت گاڑیاں، بنگلے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کے اندر وہ کیا نہیں مارتی؟ شیخی نہیں مارتی. اور مرتی اور پھولتی نہیں. اچھا ایک اور اگلی 5ویں آیت ہے. نہ زیبا کام نہیں کرتی. کیا ان سے کام نہیں کرتی؟ نہ زیبا کام. اپنی بہتری کیا نہیں چاہتی؟ اپنی بہتری نہیں چاہتی. وہ نہیں چاہتی کہ میرا بنگلہ ہو، نہیں چاہتی میرا گاڑیاں ہو، نہیں چاہتی کہ میرا سب کچھ ہو. یہ خدا نے جب سے مجھے چرچ ملا ہے نا، تب سے میرے دماغ کے اندر یہ کلام گھومی جا رہا ہے، گھومی جا رہا ہے، گھومی جا رہا ہے. اب میں نے بولا رک جا بھائی. کہ میں نے بولا چلو اس دن جس دن خدا مجھے کلیسیا دے گا، لوگ دے گا، میں اس دن اس کو ایکسپلینیشن کروں گا. نہ زیبا بات نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، اور جھنجھناتی نہیں. چھلانگے اپنے ٹشن بازیاں نہیں دکھاتی. بدگمانی نہیں کرتی، مطلب ایسی باتیں نہیں کرتی مطلب کہ اس نے کیا کر لیا، اس نے کیا کر لیا. کیونکہ ہماری جو اندر کی خوبی ہے نا، ہیومن تھنکنگ، انسانی، یہ محبت ظاہر کر رہی ہے. ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ واٹ آر ڈو ان دا ورلڈ. کیا آپ دنیا میں کیا کر رہے ہو. آپ نے خدا نے سب سے اپنے بیٹے سے کیا کی تھی؟ محبت کی تھی. خدا نے دنیا سے محبت کی تھی، تو محبت کے بدلے خدا نے کیا دیا؟ خدا نے اپنا بیٹا دینا پڑا. تو محبت کیا مانتی ہے؟ قربانی. اور بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. کس سے خوش ہوتی ہے؟ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی. کیا کرتی ہے؟ آپ یہ سب کچھ سہ لیتے ہیں. کوئی آپ کو گالی دے سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات کرے آپ سہتے ہیں؟ سب اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو سہ لیتا ہے. سب اپنا بدلہ لیے باز نہیں آتے، جواب دیے باز نہیں آتے. محبت کیا کرتی ہے؟ سہ لیتی ہے. آپ نے سب نے شاید نارمل کپڑے پہنے، میں نے کوٹ پہنا. کوٹ اس لیے پہنا ہوا ہے کہ میں محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ادب و اداب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور سب جو خدا مجھے آپ کے لیے ہے اسے برداشت کروں. تو ہمیں ہر کام میں خدا کے اس کی خدمت میں کیا کرنا ہے؟ سہنا ہے، برداشت کرنا ہے. تب ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ سب کو پتہ. آخرکار تو وفادار ہے تو میں تجھے کیا دوں گا؟ تو اتنی آسانی سے تو نہیں مل جائے گا بادشاہ. جنگ لڑنی پڑے گی. تو یہ محبت کی جنگ ہے جو لڑنی ہے ہمیں. سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اور محبت کو زوال نہیں. کیا نہیں ہوتا؟ محبت کو کیا نہیں ہوتا؟ زوال کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتا. زوال کس کو کہتے ہیں؟ زوال کس کو کہتے ہیں؟ سب سے سوال ہے. میں کوشچن نہیں کر رہا ہوں آپ سے. آپ کی بیداری کے لیے، آپ کی روح کے لیے، آپ کی تازگی کے لیے، آپ کی پاور کے لیے، آپ کی اسٹرینتھ کے لیے میں کھڑا ہوں کہ کب کو کبھی آپ کہیں ڈاؤن نہ ہو،
کبھی آپ گرے نہ، کبھی آپ پھسلے نہ، کبھی آپ کو آگے ابلیس نئی نئی طرح طرح کی کہانیاں نہ سنائے آپ کے کان میں، ان سب سے بچیں آپ، اور بچیں گے تو پاورفل ہوں گے، پاورفل ہوں گے تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، آپ نے مقابلہ کرنا تو پاورفل تو ہونا ہے۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے۔ محبت کو کیا نہیں ہوتا؟ زوال نہیں ہوتا۔ ہمیں زوال کا مطلب ہے برباد ہونا، تباہ ہونا، غرق ہو جانا، پہنچائے۔ صرف محبت کو نہیں ہے یہ چیز، دنیا تباہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں کھل جائیں گی، سمندر سبے مہمان کا طوفان تو دیکھا ہی ہے، زمین کے سوتے کھل گئے، آسمان کے سوتے کھل گئے، دن رات 40 رات اور 40 راتیں بارش ہوئی، تو کیا ہوا؟ زوال آ کیا نہیں رکھی؟ محبت۔ اس محبت کو آگے بڑھانے کے لیے آگے محبت کر، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، یہ فیوچر کی بات ہے کہ جو ہمارے پاس نبوتیں ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ چلی جائیں گی۔ آگے پھر محبت اپنے بارے میں بات کرنے لگی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، مطلب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں کہ بھائی اس کو غیر زبان ملی ہے، طرح طرح سے خدا کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ چلی جائیں گی۔ اور علم ہو تو مٹ جائے گا، کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا۔ ہمیں علم پہ غرور کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں قابلیت پہ غرور کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ جو کہ مٹ جائے گی، زندہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، مٹ جائے گی۔ اور یہ سب باتیں فیوچر کی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اور ہماری نبوتیں کیا ہیں؟ ناتمام۔ ہم چاہے جو مرضی کر لیں، ان کو کوئی وہ رسائی نہیں ملتی۔ لیکن جب کامل آئے، آگے لفظ لکھا ہے لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص چاہتا رہے گا۔ ناقص مطلب خداوند یسوع مسیح اور اس کی محبت جو اس نے ہم پہ صلیب پر دی ہے، اور جس نے اس نے ہمیں بیش قیمتی خون سے خرید لیا ہے، جب اس کی ہمیں پروٹیکشن مل جائے گی تو کیا چلا جائے گا؟ ناقص چلا جائے گا۔ جو بیکار چیزیں وہ سب چلی جائیں گی، اور قائم کیا رہے گا؟ خدا۔ ہم بہت سارے گیت گاتے ہیں اور خداوند کے نام کو اول درجہ دیتے ہیں، پاک روح کو اول درجہ دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ناقص کو بٹا دیتا ہے، وہ ناقص کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کی کوئی چیز قائم نہیں رہنے دیتا۔ جب میں بچہ تھا، اب یہ خدا بچے کے حوالے سے، جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا۔ ہم آج اور ہمیشہ خدا کے لیے بچے ہیں۔ ہم اس کی اتنی ساری محبت کا جز عطا نہیں کر سکتے، ہم اس کی طرح بن نہیں سکتے۔ ہمیں خدا کو بچے کی طرح اپنے آپ کو دینا ہے، جس کی سمجھ نہیں ہوتی، جس کو حکمت نہیں ہوتی، جس کو عقل نہیں ہوتی، وہ خدا پھر ہمیں راستے دکھائے گا، خدا ہمیں طرح طرح کی طاقت دے گا، خدا ہمیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہ ماں باپ؟ اس کی حفاظت کرتا ہے خدا، اور وہ بہت ساری ایسی کام کرتے ہیں جن کو وہ سوچتے تک نہیں۔ ہمیں محبت جب کسی سے کرنا ہے نا تو اس کی لیمٹ کا اندازہ نہیں لگانا کہ وہ کم ہے کہ وہ زیادہ ہے، جب وہ کس ناپ کی ہے یا کس کیپیسیٹر کی ہے۔ جب آپ پانی یا پل کے نیچے کھڑے ہوں تو اس کے نیچے ایک بہت بڑا کیپیسیٹر لگا ہوتا ہے، اس کو کیپیسیٹر کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کا ناپ۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیوبکس ہوتے ہیں، کتنے پانی کیوبک ہے، 1000 ہے، 500 ہے، 300۔ اس سے جو ہے نا انجینئر وہ اندازہ لگا کے بتاتے ہیں کہ اتنے فٹ، اتنا گہرا، اتنا پانی۔ تو ہمیں اپنی محبت کے لیے کیپیسیٹر نہیں دیا گیا۔ کیا نہیں دیا گیا؟ کیپیسیٹر نہیں دیا گیا، اندازہ نہیں دیا گیا کتنی ہونی چاہیے۔ وہ ہونی چاہیے بے انتہا۔ کتنی ہونی چاہیے؟ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ کبھی کسی نے ہوا کو قید کیا؟ کتنی ہوتی ہے ہوا؟ کسی نے ہوا کو دیکھا؟ یہ جو چلتی ہے باہر جو پنکھوں سے آ رہی ہے، کسی نے پکڑا اس کو؟ کسی نے نہیں پکڑ پاتے نا۔ محبت بھی اسی طریقے سے، جتنی پھیلاؤ گے، کدھر کو آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتے۔ اس طریقے سے خدا کے روح کو، خدا کے کلام کو، محبت کو پڑھنا چاہیے۔ محبت بہت کچھ طاقتور ہے، جو آپ کے اندر قائم ہے تو آپ کا راستہ کوئی شخص نہیں روک سکتا، کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں روک سکتا، کیونکہ محبت کے بارے میں خدا نے بہت کچھ کہا ہے۔
اتنا کچھ کا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمیں بچے کی امانت قبول کرنا ہے. اور میں اس کلام سے آپ کو ایک چیز اور سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس محبت سے اور اس چاہت میں جو بڑھتے چلے جائیں جس میں خدا آپ سے چاہے. آپ کے اندر سب سے پہلے محبت قائم ہونی چاہیے. جب آپ میں محبت قائم نہیں ہوگی تو آپ باقی کام نہیں کر پائیں گے. آپ کے اندر وہ خدا کی محبت نہیں آئے گی. آپ کے اندر یسوع کی محبت نہیں آئے گی. آپ کے اندر پاک روح کی محبت نہیں آئے گی. آپ کے اندر کلام کی عزت کی محبت نہیں آئے گی. یہ جو کراس پہنتے ہیں اپنی، اس کی محبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہم کسی کی رسپیکٹ نہیں کر پائیں گے، ہم کسی کو پہچان نہیں پائیں گے، ہم کسی پہ مہربان نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ محبت جس کے اندر ہے وہ یہ سب کام کرتی ہے. جو محبت نہیں ہوگی تو ہم ایک کام نہیں کر پائیں گے. ہم اپنا کیلکولیٹر لیں گے اور اپنا حساب کتاب لگانے لگیں گے. اتنے تیرے اتنے میرے، یہ میرا بینیفٹ اور یہ تیرا بینیفٹ. کیونکہ ہم انسان ہیں اور کمزور ہیں. کیا ہیں؟ انسان ہیں اور کمزور ہیں. اور کمزور آدمی ہر چیز سے بچتا ہے. جب ہمارے میں محبت آ جائے گی تو ہمیں طاقت آ جائے گی، ہمیں زور آ جائے گا، ہمیں ہمت آ جائے گی، ہمیں عقل آ جائے گی.